بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں لاہور سے محمد حارث صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آج کل خبروں اور تبصروں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کیا کسی بھی غلط اور سنی سنائی بات کو وائرل کیا جا سکتا ہے؟ کیا دین اور اخلاق اس کی اجازت دیتے ہیں؟ جناب محمد حارث صاحب، یقیناً اس بات کی اجازت نہ دین دیتا ہے نہ اخلاق، اور دنیا میں کوئی بھی مہذب فرد یا مہذب معاشرہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح، دو ٹوک اور کھل کر اس بات کو بیان کیا ہے۔ پہلا حکم اس میں یہ آتا ہے کہ کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ یہ گویا کہ ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا گیا کہ جو بات بھی سنو اس کو آگے مت پھیلاؤ جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو گلیوں بازاروں میں، دفتروں میں، گھروں میں جو ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں تو یقینی نہیں ہے کہ وہ سب باتیں درست ہوں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں باتیں جو وہ محض افواہوں کی شکل میں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور افواہ کا جو لفظ ہے نا، یہ خود عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے بہت سارے منہ، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک بات معمولی سی کہیں سے چلی اور دوسرے فرد نے اسے سنا تو اس میں ایک آدھ چیز اور شامل کر کے آگے بڑھا دیا، تیسرے فرد نے سنا تو اس نے کچھ اور اضافہ کر دیا، اور پھر چلتے چلتے وہ بات جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور اس میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر کوئی ایسی بات کہ جس کے جھوٹے ہونے کا امکان زیادہ ہو تو اس کے بارے میں تو قطعاً اس بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، اور وہ بالکل قریب کا زمانہ تھا، چند سال پہلے تک، جب تک کہ یہ نیٹ ورک اور میڈیا اور یہ جو موبائلز اس طرح کی سہولتیں موجود نہیں تھیں، تو اس وقت بھی افواہیں پھیلتی تھیں، لیکن کم از کم ان افواہوں کو پھیلنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا تھا۔ ایک آدمی چند لوگوں تک بات پہنچا کر بس وہیں پر رک جاتا تھا، اور بعض لوگ راستے میں ہی اس کے بارے میں سد باب کر لیا کرتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، اور فوری طور پر لوگوں کو بتا کر اس سے روک دیا جاتا تھا۔ لیکن اب تو یہ جو نیا نظام آیا ہے، اب تو یہ کہ ایک بات سنی آپ نے اور چند لمحوں کے اندر اندر وہ بات دنیا بھر میں پھیل سکتی ہے، گاؤں میں نہیں، محلے میں نہیں، دنیا بھر میں پھیل سکتی ہے۔ اور اگر وہ بات غلط ہو تو پھر ایک دفعہ بات آپ کے منہ سے نکل گئی اور کسی بھی میڈیا کے نیٹ ورک سے وہ باہر آ گئی تو وہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی تیر اپنے کمان سے نکل چکا۔ اب اس کو واپس لوٹانا، اس کی تردید کرتے رہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس تردید کی طرف توجہ دیں گے، کتنے لوگ ہیں جو اس تردید کو پڑھیں گے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس پر مزید بہت زیادہ تبصرے کرتے ہوئے اس بات کے بگاڑ کو کتنا بڑھا دیں گے۔ ہم آئے دن اس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، یا کم از کم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور خود بھی بعض اوقات اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی قریب کے چند ایام میں بھی اور چند مہینوں میں بھی ملک پاکستان کے بارے میں بہت ساری الٹی سیدھی خبریں نشر کی گئیں، اور اس میں تہمتیں اس قدر آگے بڑھ گئیں کہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ سمجھ گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری کی ساری بالکل غلط بنیادوں پر بنائی جانے والی خبر تھی، اور اس کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے بڑھانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس بات میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ کسی غلط بات کو آگے پہنچانا یہ تو برائی کو پھیلانے میں شریک ہونے والا معاملہ ہے، اور بہت سارے لوگ محض تھوڑی سی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی بالکل من گھڑت قسم کی باتیں وہ آگے پہنچاتے رہتے ہیں اور اس کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بطور خاص ایسی باتیں جو کسی شخص، کسی ادارے، کسی ملک، اس کی ساخت، اس کی جو ہے وہ عزت کو اور اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہوں،
تو ان سے تو قطعی طور پر گریز کرنا چاہیے۔ ستم ظریفی مزید یہ ہوئی کہ بہت سارے شیاطین کہ جن میں شر پھیلانا باقاعدہ ان کے ارادوں اور نیتوں میں شامل ہے، وہ تو علمی میدان میں بھی ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی ایک قول اپنے اس میڈیا چینل پر یا اپنے کسی میسج میں لکھتا ہے اور اس کے نیچے لکھ دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جبکہ کسی صورت میں بھی وہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہوتا۔ کہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سیدنا علی کا قول ہے، جبکہ کسی صورت میں بھی وہ ان کا قول نہیں ہوتا، یا کسی بزرگ ہستی کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ اور بعض اوقات تو کچھ ایسے ناہنجار لوگ ہیں کہ جو بعض باتوں کو قرآن مجید کے ساتھ منسوب کر کے، اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا گمان یہی ہوتا، اور یقیناً ان کا گمان اس اعتبار سے تو درست ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے، اور وہ اس شر کو پھیلانے میں باقاعدہ نیت اور ارادہ کر کے یہ کام آگے بڑھاتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیات میں سے تصدیق کریں گے۔ ایک بڑی تعداد تو محض سنے گی اور اس کو یقینی انداز میں مان لے گی۔ ان کا گویا کہ تیر چل گیا، وہ کسی پر تہمت لگانے کا ہو، کسی کی عزت کو خراب کرنے کا ہو، یا لوگوں کے درمیان میں ویسے ہی ایک پریشانی اور افراتفری پھیلانے کا اسے ذریعہ بنا دیا جائے، تو یہ دین اسلام کی طرف سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سختی سے منع کیا گیا۔ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک مقام پر یہ بات کہی گئی کہ جب آپ کی طرف کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو آپ اس خبر کی تصدیق کر لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جھوٹے آدمی اور اللہ کے نافرمان آدمی کی پھیلائی ہوئی خبر کے نتیجے میں تم کوئی ایسا ایکشن کر لو کہ جس کے بعد تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے، یعنی آدمی فوری طور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنی طرف سے الٹا سیدھا تبصرہ کر دے، یا اس کی بنیاد پر وہ ایک شر اور فساد پھیلا دے، اور بعد میں جب اسے پتہ چلے کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی، تو اب وہ اس پر اگر شرمندہ بھی ہوگا تو اس شرمندگی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو نقصان اس نے پہنچانا تھا وہ نقصان اس نے پہنچا دیا۔ اس لیے وہ بات کہ جس کا تعلق یا جس کی نسبت اللہ، رسول، کسی بزرگ، کسی عظیم آدمی کے ساتھ بنائی جا رہی ہو، اس میں تو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ لیکن وہ بات بھی کہ جس کی وجہ سے کسی فرد، معاشرے، جماعت، ملک، اس کی عزت کو داؤ پہ لگایا جا سکتا ہے یا جا رہا ہے، اس میں بھی انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، اور کسی بھی سنی سنائی بات کو اور ادھر سے پڑھا آگے منتقل کر دیا، ادھر سے سنا آگے منتقل کر دیا، یہ لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے اور تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں، جبکہ قطعی طور پر یہ غلط معاملہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے۔ جو بات بھی آپ سنیں اس کی تصدیق اپنے آس پاس کے اہل علم سے کر لی جائے، اور پھر اس کو پھیلانے میں اگر آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ بس اس کو پڑھیں اور ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، وگرنہ اس شر کو پھیلانے میں آپ کا کردار شامل ہو جائے گا، اور جہاں اچھی بات کو پھیلانے میں اجر ملتا ہے، وہاں بری بات کو پھیلانے کی سزا بھی مل سکتی ہے۔